کچھ لوگوں کو بات پر ناراض ہونے کی عادت ہوتی ہے، جیسے کہ اویس منگل والا. تو مجھے آپ کیوں ہر دفعہ پروگرام میں بیچ میں لے آتی ہیں؟ تاکہ میں چاہ رہی ہوں لوگوں کو ریئل ٹائم میں ایک مثال مل جائے کہ جس پر ہم بات کریں گے ابھی. میری ایسی کوئی حرکت نہیں ہے. اچھا تنقید کسی پر بھی ہو وہ اپنے پر لے لیں گے. اچھا ٹھیک ہے چلیں. اور کیا کرتا ہوں میں؟ مطلب کہ ناراضگی کسی اور کی بات ہو رہی ہو تو وہ سمجھیں گے کہ کوئی ان کو ٹونٹ کر رہا ہے یا کچھ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور یہ لوگوں میں ہوتی ہیں کہ آپ بھائی ڈائریکٹلی کسی کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور بندے کا نام لے کے اس کو سنانے کے لیے. وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ بیٹی کو سناؤ تاکہ بہو سن لے. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اب کیا یہ واقعی ہمارے ساتھ ہے یا ہم یہ اوور ٹچی ہو جاتے ہیں کچھ معاملات میں, اور بلا وجہ کی ناراضگی سے بچا کیسے جائے, یہ ہمارا آج کا مدعا ہے. اور بات ہم کریں گے عظمیٰ مسرور صاحبہ سے جو کہ ہیں جی سائیکی کو سمجھتی ہیں. ان سے پوچھیں گے اس کے پیچھے کیا ہیومن سائیکی ہے کہ بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں, اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پرسنل لے لیتے ہیں. ویسے تو ایک ہیومن نیچر ہے, انسان کا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کی ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو پرسنلی لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی چھوٹے بچے کے سامنے یہ کہیں کہ ایک بچہ تھا وہ جوتا پہنتا تھا, وہ جوتا نہیں پہنتا تھا, تو وہ بچہ فوراً کہے گا میں نے تو پہنا ہوا ہے, تو ہم نے اس کو تو نہیں کہا. تو یہ ایک نیچرل ٹرینڈ بھی ہوتا ہے مائنڈ کا کہ وہ ایک طرح سے نا ہر چیز کو, لیکن خیر کچھ حد تک تو یہ نارمل بھی ہے کہ آپ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے آپ کے اندر ریئلائزیشن بھی وہ کرتا ہے. تو یہ ریئلائزیشن کیا ہمارے اندر اس لیے آتی ہے کہ بچپن میں ہم سب لمینلی بچوں کو سمجھاتے ہیں, نہیں ضروری اور وہ پھر بڑے ہوتے ہوتے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. خیر یہ بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن ایک آپ کی نا ٹائپ آف پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ساتھ ملٹیپل ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہوئے ہوں جس میں بعد میں آپ نے یہ اس چیز کا اختراع کیا کہ یہ تو آپ کو کہا جا رہا تھا, تو پھر ایک نا آپ کی لائن آف تھنکنگ بن جاتی ہے اس طرح کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب زیادہ تر وہ لوگ جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں, تو اگر میں آسان زبان میں کہوں تو میں کہوں گی کہ یہ ہماری نا اپنی کوئی انٹرنل انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بھی شرارت کر رہے ہیں. نہیں, ان لوگوں کا قصور نہیں ہوتا, اشارہ کر رہے ہوں گے, تو شریر ہو سکتے ہیں نا, سارا قصور ہمارا ہی ہے. نہیں یہ تو آپ نے بات ہی ایسی کر دی, اس طرح ہوتا ہے نا, ہر بات اپنے پہ. ایسی بات نہیں ہے, میں آپ کہہ رہے ہیں نا بات اپنی طرف لینے والوں کی بات ہو رہی ہے, کرنے والوں کی تو ہو رہی ہے. سٹارٹ میں آغاز میں کہا تھا, تو اب یہ لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے بتا رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں یہ. بالکل صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انٹرنلی انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو بعض دفعہ ہم چیزوں کو اپنی طرف لے لیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے کہ اگر آپ پرسنلی تھوڑا بہت لیں گے تو ظاہر اپنی کریکشنز بھی کر سکیں گے. کیسے کریں اب اس پرابلم کو؟ دیکھیں, فکس کرنے کی بات یہ کہ جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہو نا, آپ اس کانٹیکسٹ میں لیں, کیونکہ پرسنلی لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میری ذات پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. آپ اگر وہ کسی چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا, آپ اپنے اوپر نہ لے کے دیکھیں. فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ جی لوگ تو بڑا لیٹ آتے ہیں, اگر کسی نے کہا, آپ نے کہا یہ تو یقیناً میری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں لیٹ آتا ہوں, تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر اس دن بائی چانس ہم لیٹ آ گئے ہوں پھر کیا ہوگا؟ ہاں چلیں ایک دفعہ آ گئے ہوں تو پھر تو دیکھیں آپ انٹرنلی سیکیور ہے نا, تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو ایسے دور کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وہ لیٹ آنے والوں کی بات ہو رہی ہے یا لیٹ آنے کی بات ہو رہی ہے, میری بات نہیں ہو رہی, میں شاید لیٹ آتا ہوں گا. صحیح ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ لوگ ہمیں جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے کہنے کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں سنا رہے ہیں, لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے, وہ تو آپ کا ایکسپیرینس بیسڈ ہے نا, کہ اگر کسی ایک خاص انسان کے ساتھ خاص طور پہ پہلے بھی اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہو, مثلا کسی نے آپ کو ویسے بھی پہلے بھی کہا ہو کہ جی بھائی آپ لیٹ آتے ہیں, اور اسی نے مجلس میں کہہ دیا, تو ظاہر ہے ہم لنک تو کریں گے نا کہیں نہ کہیں. کریں گے. ہاں مطلب انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ تو نہیں ہو رہا نا, اس میں تو کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. لیکن فرض کریں کہ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی کبھی اتنا نہیں ہوا, اور فرض کریں کہ جس کی اپنی, دیکھیں ہم اتنی انڈرسٹینڈنگ کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, ہم اتنی اویئرنیس مائنڈ فلنس کی باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی اپنی انوائرمنٹ کو سمجھیں. جب ہم ہر جگہ پہ جا کے اس کا کلر ایمبیانس سمجھ رہے ہیں, ہم انوائرمنٹ سمجھ رہے ہیں, تو ہم پرسنالٹیز کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ پرسنالٹی کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی ہمیں پھر نقصان دے رہا ہے نا. پرسنالٹی ٹائپس کا آپ ذکر کر رہی تھی, پرسنالٹی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کون سی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ دوسروں پر طنز کے نشتر برساتے ہوئے سنا رہی ہوتی ہے؟ ایک وہ پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے, اور وہ کون سی ہے جو ہر چیز کو اپنے اوپر لے لیتی ہے؟ ایگزیکٹلی, جو پرسنالٹی ٹائپ سب کو سنا رہی ہوتی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں پیسو اگریسو پرسنالٹی. پیسو اگریسو؟ ہاں جی, پیسو اگریسو پرسنالٹی ایک ٹائپ ہے جس کے اندر لوگ نا ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے. ہاں مطلب اپنے دل میں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, گرج رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اتنا گٹس نہیں اپنے اندر ڈیولپ کر پاتے کہ وہ اس بات کو کہہ دیں دوسرے سے. اچھا, اس وقت وہ رکھتے جاتے ہیں, پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز بہت زیادہ اندر رکھی جاتی ہے نا, اور ایکسپلوژن بھی ہوتا ہے پھر. ہاں, نکالنے کا تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر, تو ہم نا طنز میں نکال رہے ہوتے ہیں, مطلب پنچنگ اس میں کہ پھینک رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک ٹائپ آف پرسنالٹی ہوتی ہے جو ٹائملی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی اور بعد میں جو ہے وہ تنزیہ اس میں رائٹ وے سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. اور اس کا علاج بھی بتائیے پھر دوسری پرسنالٹی کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کا علاج جو پیسو اگریسو پرسنالٹی ہے اس کا تو علاج یہ ہے کہ اس کے تو بڑے اسٹرانگ ڈائنامکس ہوتے ہیں پیچھے کہیں پہ. ظاہر ہے کہ کوئی ٹرسٹ ایشوز ہوں گے جو وہ نکال نہیں پاتی. وہ ایسا شخص سدھر سکتا ہے؟ ہاں سدھر تو سکتا ہے. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سدھر ہر طرح کا شخص سکتا ہے اگر وہ ریسیپٹیو ہو جائے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ جو سمجھانے والا ہے اس کے گٹس اور کوالٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو کیا کمیونیکیٹ. دس از آل سائنس آف کمیونیکیشن. میں آپ کو تھریٹن کر کے آپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی, لیکن غصہ کر کے ڈرا کے کوئی بات نہیں, میں آپ کو ان تھریٹننگ وے میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, آپ کو ایکنالج کرتے ہوئے, ایکسیپٹ کرتے ہوئے میں آپ کو کچھ پازیٹیو چیزیں پھر بھی بتا سکتی ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں ادھر بیٹھ جائیں اور غور سے سنیں کہ آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں کہ کوئی بھی چیز کسی کے دماغ میں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں اور وہ ابھی نہیں سدھر پا رہا تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا بیہیویئر انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے دوسرے کی طرف. ہمارے پاس نا ایک رینج ہوتی ہے, مطلب ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ درمیانہ راستہ اپنائیں, درمیانہ آپ پیسے خرچیں مگر اتنے نہ خرچیں, مگر اتنے کم بھی نہ خرچیں. اسی طرح آپ جب لوگوں سے ڈیل کر رہے ہو تو بہت زیادہ بھی نہ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں اور بہت زیادہ ان کو چھوڑ بھی نہ دیں. اب دوسری پرسنالٹی ٹائپ کی طرف آ جاتے ہیں, وہ کون سی ہے کہ جو اپنے اوپر ہر چیز لے لیتے ہیں؟ وہ سبمسو پرسنالٹی کہلاتی ہے, جس کو یہ لگتا ہے لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے ان میں, سیلف کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے, لاٹ آف انسیکیورٹیز. ایسی پرسنالٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید لوگ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو کہیں پر ایسی پرسنالٹی نے کہیں پر کوئی کیلکولیشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انکیپیبلٹی ان ایڈیکویسی ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے, آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ چونکہ ہیں ہی ایسے, تو اگر کوئی ذرا سی ٹیڑھی کہے گا بھی کچھ نہیں مگر ذرا سا دور ہو کے آپ سے بیٹھ جائے گا, ذرا سی ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھا نا مجھ سے دور ہو کے بیٹھ رہے ہیں. اچھا, اس کو نا ہم آئیڈیاز آف ریفرنس بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آف ریفرنس چلتے ہیں کہ جی ریفرنس مجھے بنایا جا رہا ہے کسی بھی صورت میں. تو ایسی پرسنالٹی بھی سبمسو پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ دونوں کم و بیش انڈر لائنگ ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں, دونوں کی انسیکیورٹیز. تو اب یہ جو ہر چیز کو اپنے ریفرنس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ ہاں, ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑی سی انسائٹ فراہم کریں نا. جیسے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کلوز ہے اس سے, اور ایسا بندہ, اس کی کریکشن ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے وہ اس پرسنالٹی سے جس کے ساتھ اس کو لگا ہے کہ اس نے کوئی بات کی ہے میرے لیے, تو وہ فردر کوئی تھوڑی بہت اس سے ایکسپلینیشن پوچھ سکتا ہے کہ مطلب آپ یہ جو بات کر رہے تھے کس کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے, یا یہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر کے, اور وہ بھی مطلب انڈائریکٹ کمیونیکیشن ڈیولپ کر کے اپنی انسیکیورٹی کو دور کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ کہ اپنے آپ کو ایک انسان ہونے کا تو لیوریج دینا. انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, انسان کمزور بھی ہو سکتا ہے, ہر وقت پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انسان بھی سمجھیں جو بھول سکتا ہے, جس کی انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں, جس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا. ہم سارے کمبینیشن ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر کانفیڈنس بھی نہیں ہے ہمارے میں تو کوئی بات نہیں. آپ میں جب سمجھ آپ کو آئے گی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو آپ کر لیں گے. آپ مجھے انسان سمجھیں, بنیادی مدعا ان کا یہ ہے کہ آپ مجھے انسان سمجھیں, انسانوں سے غلطی. اور آپ مجھے بہانے سے ان کی بات ریپیٹ کر کے مجھے نہ سنایا. میں نے تو ڈائریکٹ سنائی, میں نے تو بہانے کی بات ہی نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے انسان سمجھیں. ہاں, آپ نے کہا نا, ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ مجھے انسان سمجھیں, چوپایا نہ سمجھیں آپ مجھے. اور چوپایا میں بھی وہ چوپایا جو کہ محنت بہت کرتا ہے لیکن ہم اسے کہتے ہیں, ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ایک ہے وہ جانور ہمارے یہاں پہ خاص طور پر, اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. اس بیچارے کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں, کیوٹ بھی ہے بیچارہ, معصوم سا, لیکن نہ کہہ سکتا ہے, کانفیڈنس بھی کم ہے بیچارے میں, آگے آرگیومنٹ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ مجھے وہ نہ سمجھیں, انسان سمجھے, ٹھیک. تو یہ مطلب بنیادی جو اس کا جو سلوشن نکلا وہ یہ ہے کہ ایک تو اوور تھنکنگ نہ کریں. ہاں جی بالکل, نمبر 1. سبمسو پرسنالٹی میں اوور تھنکنگ نہ کریں. اوور تھنکنگ نہ کریں کیونکہ وہ ہر چیز کو پھر اپنے حساب سے اپنی طرف نہ لے کے. صحیح ہے. اور پیسو اگریسو والے کیا کریں؟ پیسو اگریسو والے اگین وہی میں نے کہا نا, ان کے ڈائنامکس تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں, مطلب بہت آسانی سے ان کو وہ سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو بتاؤں سمجھ یا سدھر, کون سا لفظ استعمال کریں؟ اگر ریئلائزیشن بہت مشکل سے آتی ہے. جو پیسو اگریسو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ریلیٹیولی اسٹرانگ ہوتی ہے, تبھی تو وہ ایک بلی کا رول بھی پلے کر رہی ہوتی ہے نا. بلی ہوتے ہیں ہے نا, مطلب بلی کا رول بھی وہی پلے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کہیں بہت کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اور جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے, اندر سے دونوں ایک ہیں.
उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम्स उनकी अंदर की एक ही है। वगैरह जो है वो देखिए, same जो है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला है वो एक्सप्रेस ये करता है कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन वही उसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जब सुपीरियरिटी में अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऐसे एक्ट करता है कि उसको सब कुछ आता है और किसी को कुछ नहीं आता। हाँ, so expression is different. एक्सप्रेशन इज डिफरेंट बट problem is same. अंडरलाइंग इट इज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों पर्सनालिटीज के साथ भी यही बात है, ठीक है, अंदर से सही। दोनों इनसिक्योर हैं, लेकिन एक का एक्सप्रेशन ये है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ ले लेगा, दूसरे का एक्सप्रेशन ये है कि वो हर एक बात दूसरे पे डालेगा। हाँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो करेक्शन का मामला आता है ना कि हम कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, तो जो सबसे पहला वाला जो लेवल होता है उसमें तो ये होता है कि आप एटलीस्ट एक्नॉलेज करें या आइडेंटिफाई करें या नोटिस करें कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। दोनों पर्सनालिटीज में अगर आप ये कहें कि जी इनडायरेक्टली आप पैसिव एग्रेसिव को सबक सिखा सकते हैं, उसको आगे से उससे भी ज्यादा बुली कर सकते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता। और अगर ऐसे दो हाथी एक जगह जमा हो जाएं तो फिर हाथियों की लड़ाई में चूंटियों का नुकसान हो जाता है। हाँ, हो जाता है, इसमें बस तो मैं ये एग्री हाथी करती बनने से हूँ कि बचें हो जाता है, और चूंटियों का नुकसान ना करें, अपना भी नुकसान ना करें। ये सुधरना समझना जो है वो बड़ा जरूरी है, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी, Thank you, उस्मा साहिबा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।